یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر
جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باشندوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ محبت ہے، مسلمان کا تعلق ہے اور چاہتوں کا یہ رشتہ ہے، وہاں پر صرف دنیاوی امور اور معاملات کو ہی ان کے ساتھ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے اللہ عز و جل سے دعائیں بھی کی جائیں۔ محبتیں کامل نہیں ہوتی جب تک محبتوں میں دعا شامل نہیں ہوتی۔ اس دین اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، وہ چاہنے والے محبت کرتے ہیں تو دعا لازم کرتے ہیں۔ انبیاء اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، نبی الاسلام ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ہمیں حکم ہوا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، درود بھیجیں نبی الاسلام پر۔ والدین کو کہا آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کو حکم ہوتا ہے آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا زندگی کا اہم ترین معاملہ ہے، اور دعا سے بڑے سارے معاملات بگاڑ سے بچ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے سنور جاتے ہیں، پریشانیاں حل ہوتی، آسانیاں اس کا نزول ہوتا ہے۔ دعا زندگی پر بڑا گہرا اثر رکھتی ہے، اس لیے ہمیں دعاؤں کا حکم ہوتا ہے، اور ہماری محبتوں میں، تعلقات میں، بلکہ ہماری زندگی کی قیمتی ترین متاع جو ہوتی ہے ہماری اولاد ہے۔ انسان کی بہترین کمائی ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے اگر وہاں پر احترام ہو، عزت ہو، والدین کی قدر ہو، تو رشتہ اتنا شاندار اور جاندار ہوتا ہے کہ انسان اس طرح اپنے جسم کے اندر قوتوں کو، توانائیوں کو محسوس کرتا ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود بڑھاپا اس کو نظر نہیں آتا۔ یہ رشتے اتنی محبتوں والے ہوتے ہیں، اور قیمتی متاع اتنی ہے کہ اگر وہاں پہ نقصان ہو جائے تو جوانی میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ قیمتی چیزوں کی طرف سے نفع بھی زیادہ ہوتا ہے، دکھ اور کرب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسے اللہ عز و جل نے یہ جو قریب کا رشتہ ہے اولاد، اس کے لیے یہ پسند کیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں، التجائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان، جس کی میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، والذین، وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ پروردگار سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویاں، اولادیں، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہے کہ جس طرح سمندر کوزے میں بند کر دیا گیا، قرۃ اعین، اس لفظ کے اندر ایک معانی کا سمندر موجود ہے، مختصر الفاظ اور جامعیت انتہا کی، آنکھوں کی ٹھنڈک،
یا اللہ ان کو نیک بنانا، آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ تیرے فرما بردار ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ ہمارے بھی فرما بردار ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ ان کو رزق دے کے رکھنا، آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ ان کو عافیتوں سے نوازنا، آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دنیا اور آخرت کی جو بلائیاں ہیں یا اللہ ان کو دے دینا تاکہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو صرف متقی نہ بنا، متقین کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے، یعنی اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنی فرما برداری کے اس منہج اور اس نہج پر ان کو لے جا کہ جو متقین کے بھی سربراہ ہوتے ہیں، ان کے پیشوا ہوتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل نے اپنے پسندیدہ بندے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور آج تو بالخصوص ضرورت ہے جب فتنے بڑھ گئے، گمراہیاں چار سو پھیل گئی، آزمائشیں کڑی سے کڑی نظر آتی ہیں، نوجوانوں کے بہکنے کے اسباب وسائل بے شمار ہو گئے، وہاں دعاؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی کوشش جتنی بھی کر سکتا ہے کرنے کے باوجود بے بس نظر آتا ہے۔ جب تک اللہ عز و جل کی جانب سے تائید و نصرت، عنایت اور فضل انسان کے شامل حال نہ ہو، معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اولاد کے لیے دعا کرنی آج کے اس پرفتن دور میں اشد ضرورت بن گئی ہے۔ ہمیں ہر حال میں ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ عز و جل سے مانگنا ہے ہم نے، اور اللہ عز و جل جس طرح میں نے کہا یہ پسند کرتے ہیں کہ انسان ان کے لیے دعا کرے۔ یہ قیمتی متاع ہے، اور قیمتی متاع کے اثرات ہماری زندگی میں بھی ہوں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اچھائی کے اثرات ہم پر مرتب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے اگر کسی بندے کو کسی مخلص کی ایک دعا بھی لگ جائے نا تو نسلیں سمر جاتی ہیں، ایک دعا بھی لگ جائے تو اس کی قبولیت کے اس مقام کو حاصل کر لیں، اور ماں باپ سے مخلص اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بے لوث رشتہ ہے، اور اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کے اندر ایسی عنایت، فضل، محبت، چاہتے نازل فرما دی کہ جو کسی قسم کی طالب نہیں ہوتی، سوائے اخلاص کے اور کوئی رشتہ یہاں پر اس کو نہیں لفظ دیا جا سکتا۔ اس لیے یہ مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اثرات رکھتی ہیں، بڑے گہرے اثرات رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انبیاء علیہم السلام نے اس تسلسل کو جاری رکھا، اللہ عز و جل نے ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام، ننھا سا بیٹا اسماعیل ہے، اہلیہ ہے، اہلیہ کی گود میں چھوٹا سا بچہ، حکم الہی پر بے آب و گیا وادی میں چھوڑتے۔ اب وہاں پر کچھ نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی کھانے پینے کے اسباب وسائل تھے، اور نہ وہ انسان تھا کوئی وہاں پر رہنے والا کہ جس کے ساتھ انسان انس محسوس کرے۔ میلوں تک سنگلاخ چٹانیں تھی، جلے ہوئے پہاڑ تھے، وہاں بٹھایا، واپس پلٹے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے جب ٹیلے کی اوٹ میں وہاں پر پہنچے تو وہاں پر وہ کعبۃ اللہ جو اس وقت ایک چھوٹا سا ٹیلا سا تھا، چھوٹی سی ابری ہوئی جگہ تھی، معدوم تھا، وہاں سے رخ اس کی طرف کر لیا اور دعا کرنے لگے، ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا، پروردگار میں نے اپنے گھرانے میں سے یا اپنی اہلیہ اور بیٹے کو یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں، بے آب و گیا وادی میں جس میں پانی نہیں، سبزہ نہیں، اے پروردگار کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ یہ نمازی بن جائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھرانے کے لیے اللہ کی فرما برداری کی دعائیں کر رہے ہیں، لیقیموا الصلاۃ، نمازی بن جائیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا تاکہ یہ وہاں پر ان کا جی لگ جائے نا۔ اکیلا انسان رہ نہیں سکتا، لوگ آئیں، جمگٹا ہو، مجلس بنے، محفل بنے، گھرانے بنے، شہر آباد ہو، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق دے دے۔ مانگ کہاں رہے ہیں؟ جہاں چٹیل میدان ہے اور چٹیل سنگلاخ چٹانے ہیں، سبزہ نام کی چیز کوئی نہیں، کچھ نہیں، کہ پھل یہاں نہیں، یا اللہ ان کو پھل دے دے۔ سبزہ یہاں نہیں ہے، یا اللہ یہ سارا تیرے اختیار میں ہے، ان کو سب کچھ دے دے تو۔ اللہ کی فرما برداری کا بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے، اور دنیا کے لیے رزق، اسباب وسائل کے لیے بھی اللہ عز و جل سے التجا کی۔ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پھر لفظ جو آگے چل کے آتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے پروردگار مجھے نمازی بنا، میری اولاد میں سے ان کو اور نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعاء، اے رب ہمارے اور دعا کو قبول فرما لے۔ انبیاء دعا کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے پھر دعا کرتے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بنیادوں سے کعبۃ اللہ اس کو کھڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام معمار ہیں اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مزدور بنے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا رفعتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں۔ تعمیر کرتے ہوئے رب اللہ عز و جل سے کہتے ہیں ربنا وتقبل دعاء، اے پروردگار ہم سے یہ قبول فرما لے، اے پروردگار جو ہم نے یہ گھر بنایا ہے، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اس میں یہ بات بھی سامنے آتی کہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، عاجزی کے ساتھ دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ قبول کر لے۔ کام چھوٹا تو نہیں تھا، کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بہت بڑا کام تھا، اور بندے معمولی نہیں تھے جو کام کر رہے تھے، بندے بہت بڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ نے خلیل بنا لیا، اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہے، اللہ کے نام پر اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں، یہ دونوں باپ بڑے، بہت اونچا منصب، کام بھی بڑا اعلیٰ، کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن کہیں کوئی بڑائی کا عنصر نہیں ہے، دل میں یہ خیال نہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے، نہیں، ربنا تقبل منا، پروردگار اب بنا لیا، قبول کر لینا، کیونکہ جب تک شرط قبولیت نہ ہو، جب تک اللہ عز و جل سے مقبول نہیں عمل ہوتا، انسان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، تو عمل بھی ہو، عاجزی بھی۔ اور پھر باپ بیٹا دعا کرتے چلے جاتے ہیں، وَجْعَلْ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ ہم دونوں کو بھی فرما بردار، ہم تیرے بندے ہیں، باپ بیٹا دونوں کو فرما بردار بنا، ہماری اولادوں میں سے ایک گروہ مسلمۃ لک، امۃ مسلمۃ لک، فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کعبۃ اللہ بنایا ہے، اب اس کے حج کے ارکان اور اس کے طریقے بھی ہم کو سکھانا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
ہم پر عنایت فرما، مہربان ہو جا، توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پھر اس گھر کی آبادی کے بعد جب یہاں انسان بس جائیں گے، یا اللہ پھر ربنا وبعث فیہم رسولا، پروردگار پھر ان بستی والوں میں سے ایک ایسا بندہ بھی اٹھانا کہ جو میری نسلوں کی اصلاح کرنے والا ہو۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے اٹھانا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ گھر والے آباد ہو جائیں، میرے گھرانے سے، میری نسل سے بندہ کو اٹھانا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں اولاد کے لیے، اولاد کے بعد نسلوں کے لیے دعا۔ ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے، والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کی۔ اور میں نے کہا دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ میں صفہ اسلامک سینٹر میں کچھ عرصہ بطور ناظم الامور میں نے کام کیا، تو محترم جو سربراہ ہیں سلیم رؤف صاحب، آپ احباب جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، ایک دن دفتر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، تو محترم سلیم رؤف صاحب بتانے لگے کہ ان کا واقعہ سنیں جی، یہ جو آئے ہیں نا ان کا واقعہ سنیں۔ پھر واقعہ بتانے لگے کہ ان کا بیٹا ہمارے یہاں پہ صفہ میں پڑھتا تھا، لیکن ڈاؤن وہاں شعبہ حفظ ہے، متعدد کلاسیں ہوتی ہیں اور اچھا نظام تعلیم ہے وہاں پر، بچہ جو ہے نا وہ چل نہیں رہا تھا۔ متعدد مرتبہ والدین سے کہا کہ بھائی اس کا کچھ کریں، لیکن نہیں۔ بہرحال ہم نے کوشش کی کہ بچہ چل جائے، لیکن چلا نہیں، ذہنی طور پر کوئی رکاوٹ تھی یا کوئی اور معاملہ تھا۔ بالآخر ہم نے بچے کو کہا کہ اپنے والدین کو کل بلا کے لانا۔ پتہ یہ جو صاحب بیٹھے ہیں یہ اور ان کی اہلیہ یہیں دفتر میں یہاں پر آئے، تو ہم نے کہا جی آپ کو بارہا گزارش کی ہے کہ آپ اس بچے کو پھر لے جائیں کسی جگہ پر، اور تاکہ وقت جو ہے نا وہ نکلتا نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی نے آپس میں بات کی کچھ، اور پھر کہنے لگے کہ ایک موقع اور دے دیں، ایک موقع۔ سلیم رؤف صاحب بتاتے ہیں حفظہ اللہ کہ میں اور عارف صاحب سے تو ہم نے کہا چلو جہاں اتنا وقت گزرا ہے ایک موقع، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد ہم نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ چلے گئے۔ اگلے دن بچہ آیا، بچے نے آ کے سبق سنانے کی کوشش کی، پھر 2-3 دنوں کے بعد اس نے اچھا سبق سنایا، پھر وہ سبق سنانے لگا، پھر وقت کچھ ایسا گزرا کہ وہ بہترین سبق سناتا سناتا بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ہم پریشان تھے، یہ بچہ جو کتنے عرصے سے چل نہیں رہا، والدین نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے پھر کہا کہ آپ نے ماں باپ کو، یہ جو چل رہا تھا نا، جب چلنا شروع ہوا، ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن بہتر پوزیشن میں آ چکا تھا، کہا والدین کو بلا کے لا۔ یہ جو صاحب بیٹھے ہیں یہ اور ان کی اہلیہ جو ہے یہ پھر دفتر میں آ گئے۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے بچے کی کس طرح اصلاح کی ہے، کیسے اس کی اصلاح کر دی کہ بچہ جو بالکل کند ذہن تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، ابھی یاد کرتا ہے اور بہترین سناتا ہے۔ وہ پہلے تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ بات کو رہنے دیں۔ نہیں، ہم نے کہا جی ہمیں بتائیں آپ نے کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ چل نہیں سکتا تو اس کو لے جائیں، تو ہم نے کہا ایک موقع دے دیں۔ جب واپس آئے تو اس رات ہم رات کے آخری پہر میں دونوں میاں بیوی اٹھ گئے، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دونوں میاں بیوی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر
کہ اللہ ہم نے بڑے چاؤ سے اپنے بچے کو حفظ پہ ڈالا تھا، اس لیے کہ تیرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ اے اللہ اب ایسی کیا رکاوٹ بن گئی کہ بچہ چل نہیں رہا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دعا یہ کی کہ یا اللہ یہ کوئی ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، ہمارے شاید گناہ ہیں جس کی وجہ سے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہم کو اس سعادت سے محروم نہ فرمانا کہ ہماری اولاد تیرے قرآن کے حفظ کی سعادت سے ہی محروم رہ جائے۔ آنکھوں سے نذرانے آنسوؤں کے پیش کیے رب کی بارگاہ میں، اپنی اولاد کے لیے اس آخری پہر میں دعا کی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس بچے کی زندگی کا۔ کچھ نہیں کہا اس کو، اس سے کہا جو سب کچھ کرتا ہے، دعا اور التجا اس سے کی کہ جب رنگ لاتی ہے تو چار سو بہار پھیل جاتی ہے، اس سے التجا کی۔ کہا جی ہم نے اور کچھ نہیں کیا، صرف دعا کی تھی، اور دعا کی سکینت اور اس کے نتیجے کا نزول ایسا تھا کہ وہ بچہ اللہ کے فضل سے مکمل حفظ کر کے سعادت حاصل کر گیا۔ ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات ہیں، بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں والدین کی دعاؤں کے۔ لیکن آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سے والدین دعا کی بجائے بد دعاؤں پہ زور دے رکھے ہیں، دعاؤں کی بجائے بد دعا جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بچے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تلخی بڑھ جاتی، کرب بڑھ جاتا ہے، اضطراب بڑھ جاتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور ان کی طرف سے آنے والی اس کیفیت پر انسان جو ہے نا وہ بعض دفعہ تلخیوں میں بد دعائیہ کلمات کرتا ہے۔ لیکن تلخیوں کا علاج تو ہمارے پاس ایک ہی رب نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اور کون ہے جو مضطرب دلوں کے احوال کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور دکھوں کا مداوع کرتا ہے، تکلیفیں دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ یعنی جب ہم مضطرب ہو جائیں، اولاد کے سلسلے میں بھی پریشان ہو جائیں، تو حل یہ بتایا ہے دعا کرنی۔ اضطراب کا حل یہ ہے، پریشانی کا حل یہ ہے، رب کی چوکھٹ پہ آ کر اسی سے التجا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم پریشان ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں، یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ ضرورت ہے اشد کہ ان تلخیوں میں بھی بد دعا نہیں کرنی، حالات جیسے بھی ہو جائیں، سنگین سے سنگین بھی اولاد کے لیے دعا ہی کرنی ہے، ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال اور اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں وہ قبولیت کے وقت اور گھڑی کو وہ دعا پا لے، پھر ویسا ہو جائے گا۔ اسے بد دعا نہیں دینی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی، بد دعا نہیں کرنی، کیونکہ اگر بد دعائیہ کلمہ کہا اور اس نے قبولیت کے وقت کو پا لیا تو ویسا ہو جائے گا۔ کہنا آسان ہے، اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہ آج تلخیوں میں پریشان ہو کر بعض دفعہ ماں ہی کہہ دیتی ہے کہ تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، لیکن یاد رکھیے اگر اس کلمے کے وقت نے قبولیت کی گھڑی ہم آہنگ ہو گئی، ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اور بعض دفعہ انسان تنگ آ کر، اتنا تنگ آ کر یہ کہہ دیتا ہے جا تو جا، تیری لاش ہی کہہ رہا ہے، تیرے جیوندے دا منہ نہ ویکھاں میں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے؟ اگر اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو گئی تو لاشا ہی گھر میں آئے گا، بچہ زندہ گھر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا نہ کرنا۔ اگر قبولیت کے وقت نے پا لیا ان لمحوں کو، اور وقت قبولیت کا ہوا، جب دعا کی تو ویسا ہو جائے گا۔ کہنا آسان، زبان سے تو فکرے پھسل جاتے ہیں، بعد میں فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ تنگی کی کیفیت اور ہے، دعائی کرنی ہے، بد دعا نہیں کرنی۔ ایک خاتون نے اپنا واقعہ شیئر کیا
اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک میری والدہ نے اس شیشے کا بہترین ایک پیس تھا، وہ بطور گفٹ دیا ہوا تھا، تو میرا بڑا بیٹا، وہ ابھی چھوٹی سی عمر تھی اس کی، زیادہ بڑی نہیں تھی، کچھ 7 سال کی، اس سے وہ گر گیا اور وہ چکنا چور ہو گیا وہ شیشہ جو ہے۔ میں جلدی سے آئی، دیکھا تو تکلیف ہوئی، مجھے زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ تو بھی دیوار کے نیچے آئے اور چکنا چور ہو جائے جس طرح تو نے آئینے کو چکنا چور کیا ہے۔ کہا یہ بات کہہ کے میں تو بھول گئی، لیکن وقت قبولیت کا اس نے ان لمحوں کو پا لیا۔ بچہ بڑا بھی ہوا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا۔ دیکھیں وقتی لمحہ ہوتا ہے، ورنہ اولاد کے رشتے تو چاہتوں پر ہی مبنی ہوتے ہیں، چاہتوں پر ہی۔ کوئی ماں کو دشمن تو نہیں ہوتی اپنی اولاد کی، باپ کو اپنی اولاد کا دشمن تو نہیں ہوتا، وقتی اشتعال ہوتا ہے، وقتی غصہ ہوتا ہے، اس غصے میں یہ کلمات کہہ دی۔ کہا پھر وقت تو وہ گزرا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ میرا بیٹا دیوار کے نیچے آیا اور اس کا وجود اسی طرح چکنا چور ہو گیا جس طرح آئینے کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو دیکھا نہ گیا، اور مجھے وہ لفظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے کہ برسوں پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، آج وہ بات پوری ہو گئی۔ اولاد کے لیے دعا کرنی، بد دعا نہیں کرنی۔ اور یاد رکھیے گا، بد دعا اگر اولاد کے لیے کی، اولاد نیک ہو، متقی ہو، تہجد گزار ہو، پاک باز ہو، بد دعا پڑ جائے گی اور وہ بندہ بچ نہیں سکے گا، اگرچہ جتنا مرضی نیک اور متقی کیوں نہ ہو۔ اس کی نیکی، اس کا تقوی، للہیت، اخلاص، سب کچھ اس کے پاس موجود ہو، ماں باپ کی بد دعا پیچھے آ گئی نا، اس کی نیکی، اس کا تقوی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، واقعہ معروف ہے، آپ نے سے اکثر سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جریج، نیک آدمی، اللہ کے ذکر کے لیے اس نے اپنی کٹیا بنا رکھی تھی، وہاں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگوں میں اس کا تعارف تھا، اس کی نیکی کا، للہیت، اخلاص کا تعارف تھا کہ اللہ کا بندہ نیک بندہ ہے، اور یقیناً نیک بندہ تھا۔ ایک دفعہ ماں ملنے کے لیے آئی، ماں آئی، کٹیا کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، جریج۔ جریج اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ جریج سوچنے لگا کہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، کیا کروں؟ اسی تذبذب میں رہا، ماں انتظار کرتی رہی، واپس چلی گئی۔ پھر ایک دن ماں ملنے کے لیے آئی، اتفاق کی بات ہے جریج اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، جریج۔ نبی اسلام نے فرمایا جریج پھر یہی سوچتا رہا، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، کیا کروں؟ ماں منتظر رہی، جریج نہیں آیا، واپس چلی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ ایک وقت آیا، کچھ اوقات کے بعد آئی، پھر آواز دی، جریج۔ ماں بیٹے کو ملنے آئی ہے، اور بیٹا گھر سے نہیں نکلتا، ماں کو نہیں علم کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے تیسری مرتبہ بھی جریج نبی اسلام نے نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جریج پھر یہی سوچتا رہا، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، کیا کروں؟ ماں منتظر رہی، جریج نہیں آیا۔ ماں کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ الفاظ کہے ماں نے، واپس پلٹ گئی۔ وقت گزر گیا، لمحات سرک گئے، لیکن پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ ایک بڑی خوبرو خاتون جو ہے، جو اپنے کردار میں اتنی پاک دامن نہیں تھی، اس نے کہا میں دیکھوں، یہ بڑا کٹیا والا معروف ہے نیکی میں نے تو بھلے بھلے بندے جو ہیں ان کو متاثر کر کے ان کو مغلوب کیا ہے، اتنی اس کی کون سی بات ہے؟ کٹیا میں آئی، جریج پہ ڈورے ڈالے، اس کو دعوت گناہ دی، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس کی طرف۔
کہ بی بی جا تو کہیں اور وار کر. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اس طرح نگاہوں کو اٹھا کر اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے، دل آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے، وہ نہیں آتا ادھر. یہ تو دل میں میلے جب ہوتے ہیں تو پھر انسان ان راہوں پہ چلتا ہے. جریج اللہ کا یقیناً بندہ اچھا تھا. وہ عورت ناکام اور نامراد ٹھہری، واپس گئی. ایک گڈریا تھا چرواہا بکریوں کا، اس کے سامنے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے دعوت کو قبول کیا. نتیجتاً ایک وقت کے بعد اس کے گھر میں بچہ ہوا. وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا بی بی یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ تو شادی شدہ نہیں. اس نے کہا مجھے کیا پوچھتے ہو، اس کٹیا والے کو پوچھو جا کے، یہ کٹیا والے کی ہے یہ اولاد. اللہ اکبر. بندوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کلہاڑے اور جو کچھ ہاتھ میں آتا تھا وہ پکڑا اور کٹیا کو ڈھانا شروع کر دیا. جریج آیا، جریج کو بھی پیٹا. جریج کہتا ہو مارتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں پہلے مار تو لے پھر نسنے دے. جب ہجوم کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے نا تو پھر عقل ساتھ نہیں دیتا، فہم انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ صدیوں پہلے کی بات ہے. تب بھی جب مشتعل ہونے والا ہجوم ہوتا ہے عقل پاس نہیں رہتی ہے. اور آج بھی کئی واقعات موجود ہیں کہ جب عقل پہ پردہ پڑا ہجوم کے تو ہجوم نے بندے کو مار مار کے نہ صرف مار دیا، قتل کر دیا، بس کہ اس کو مارنے کے بعد اس کو آگ بھی لگا دی. اسی ایسے کسی بھی اشتعال انگیز معاملے میں بندے کو ملوث نہیں ہونا چاہیے، ساتھ نہیں دینا چاہیے. دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی. کٹیا ڈالی، جریج کو مارا. پوچھتا ہے وہ مارتے کیوں ہو؟ ان سے کہا ہمیں پوچھتے ہو؟ وہ بی بی کہتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ تو اس کا باپ ہے. اللہ اکبر. جریج اس نے کہا اس بچے کو لاؤ، بچے کو لاؤ. پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا من ابوک، اے بچے بول تیرا. اب سارے اکٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جریج کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بچے کو کہہ رہا ہے جو چند ایام کا ہے، یہ بلا بولتا ہے. من ابوک، بول تیرا باپ کون ہے. وہ واقعی نیک آدمی تھا، با کرامت ولی تھا. یہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بچہ بولا کہ میرا فلاں گڈریا جو ہے، وہ بکریوں کا چرواہا جو ہے، وہ میرا باپ ہے. جب وہ بولا تو بندوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. یہ ہم نے کیا کیا؟ اتنا نیک آدمی. ہم نے تو صرف تعارف سنا تھا، آج نیکی کا ظہور بھی دیکھا کہ بچہ بول کر بتاتا ہے کہ یہ پاک دامن ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، میں اس کا نہیں، میں کسی اور کا ہوں. نطفہ. اللہ اکبر. اب وہ معافی مانگتے ہیں کہ اگر آپ کا ہو تو سونے کا بنا دیں، آپ کی کٹیا ڈھا دی ہم نے. اس نے کہا نہیں، جیسے تھی بنا دو، تمہیں علم نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ معاملہ کیوں پیش آیا جانتے نہیں. معاملہ اس لیے پیش آیا، ماں کی بد دعا کام کر رہی تھی پیچھے. ماں کی بد دعا تھی جس کی وجہ سے وہ نیک آدمی، متقی، تہجد گزار، ولی با کرامت، کرامت کا ظہور جس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، ننھا سا بچہ بولتا ہے، اس کی پاک دامنی عفت و عصمت پر وہ مہر ثبت کرتا ہے. اتنا ولی انسان ماں کی بد دعا سے نہ بچ سکا. اس لیے اولاد کو بد دعا نہیں دینی. کچھ ہو جائے، تلخیاں بڑھ جائے، پریشانی بڑھ جائے، کرب بڑھ جائے، سینے پہ بوجھ بڑھ جائے، دعا ہی کرنی ہے، بد دعا نہیں کرنی.
اور مسلم میں الفاظ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں نے یہ دعا کی تھی اپنے بیٹے کے خلاف کہ یا اللہ کسی عورت کا جب تک چہرہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کو موت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ بد دعا کر دیتی کہ میرا بیٹا کسی ایسی عورت کے ساتھ ملوث ہو، تو فرمایا ملوث ہو جاتا اس کے ساتھ، لیکن اس کی ماں نے یہ لفظ نہیں بولے تھے۔ نبی الاسلام نے یہ ہمارے سامنے آشکار کیا اس مسئلے کو کہ اگر ماں ایسی بد دعا کر دیتی، وہ نیک متقی پرہیزگار وہ تب بھی بہک جاتا اور ماں کی بد دعا پوری ہو جاتی، من و عن جو اس نے کہا تھا۔ کسی بد دعا نہیں کرنی، دکھوں کے باوجود اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنی ہے۔ دل بے قرار ہو تو اللہ سے التجا کرنی ہے، پریشانی بڑھ جائے تو اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ پہلے مائیں تھیں، آج تو مائیں کی بد دعاؤں کی کیفیت بن گئی۔ پہلے مائیں تھیں وہ بھی عجیب حوصلے والی تھیں، وہ غصے میں بھی الفاظ ایسے کہتے تھے جس میں بچے کا نقصان نہ ہو۔ کیا کہا؟ ماں کہتی تیرا بیڑا ترے، تیرا بیڑا ڈبے نہ، غصے بھی آندی ہی تیرا بیڑا ترے، ہوندے آندی ہے نا تیرا بیڑا گھر کو، وہ کہتی تیرا بیڑا ترے۔ اور کبھی یہ الفاظ غصے میں بھی کہہ جاتی کہ تیرا ککھ نہ جاوے، تیرا ککھ نہ جاوے، یعنی غصے میں بھی بات وہ کرتی ہے جس میں بچے کا نقصان نہ ہو۔ اب تو کہتے ہیں تیرا ککھ کنڈا نہ رہے، اس وقت یہ بات نہیں، غصے میں وہ حوصلے تھے، وہ حلم تھی، اور یہ ماں کے کردار اور اس کی سوچ فکر کی بلندی کی بات۔ اللہ اکبر۔ کسی نے امام کعبہ سے پوچھا، الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی، کہ آپ بچپن میں کبھی کوئی آپ بھی شرارتیں کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں شرارتیں کیا کرتے تھے، ہم بچے تھے تو بچے ہونے کی وجہ سے عمر میں شرارتیں ہوتی تھی۔ کہا کبھی ماں سے بھی کوئی جھڑکیاں پڑی؟ کہا ہاں، ایک دفعہ میں کوئی شرارت کی، ماں کو بڑا غصہ آیا تو ماں نے مجھ کو کہا، ہائے اللہ، یا اللہ ہماری بیویوں کو ایسی مائیں بنا دے، اے اللہ ہماری بیویوں کو ایسی مائیں بنا دے کہ جو غصے میں بھی بات وہ کرے کہ جو بچے کے لیے خیر و فلاح کا باعث بن جائے۔ کہا میں نے ایک دفعہ کچھ شرارتیں کر رہا تھا، ماں تنگ ہوئی تو ماں نے اس تنگی میں غصے میں کہا جا تینو اللہ امام کعبہ بنائے۔ یہ شیخ عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو غصے میں کہا جا تینو رب امام کعبہ بنائے، اور کہا اللہ نے مجھے امام کعبہ بنا دیا۔ ماں کی دعا کام کرتی ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا، بندہ جہاں سے اللہ اس کو اٹھا کر وہ لے جاتا ہے، بلندی اور رفعتوں کو عطا کرتا ہے، عظمتوں سے اللہ عز و جل ہمکنار کرتا ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرنی ہے، بد دعا نہیں کرنی یار۔ یا آج اچھی طرح اس سبق کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو خواتین سنیں، جہاں تک میری آواز جائے، جہاں تک بھی پیغام پہنچے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، بد دعا نہیں کرنی۔ تلخیاں بڑھ جائے تب بھی دعا کرنی، پریشانی بڑھ جائے تب بھی دعا کرنی، غصہ آئے تب بھی دعا کرنی ہے، بد دعا نہیں کرنی۔ اور یہاں آخر میں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، جوان رانا ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا یار ایسا طرز عمل نہیں اپنانا۔ ماں کو دکھ پہنچ جائے، باپ ہماری وجہ سے پریشان ہو جائے، اور اتنا ایسا ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا کہ یار نہ جانے میں ان کی اور غصے میں ان کی زبان سے ہمارے خلاف بد دعا نکل جائے، بیڑا گھر کو ہو جائے گا۔ اے نوجوان ساتھیوں، بیڑا گھر کو ہو جائے گا۔ اسی اپنی ماں باپ کے لیے کوئی اذیت کا باعث نہیں ہم نے بننا، آسانی کا باعث بننا، تاکہ ہم بد دعا ماں باپ ویسے دیتے، ہم تنگ کرتے ہیں تو پھر آتی ہے نا بد دعا۔ اسے ہم جو اولاد ہیں اپنے والدین کی، ہم نے غلط طرز عمل نہیں اپنانا،
اپنے ماں باپ کے لیے ان کے لیے اذیت کا باعث نہیں بننا، ان کے لیے آسانی کا، سہولت کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیفیت اختیار کرنی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک مرحال پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ عز و جل اولادوں کی آزمائش اور فتنے سے ہم کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنائے، ہمارا فرما بردار بنائے اور متقین کا ان کو امام بناتے۔ اللہ عز و جل جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحت اور سکون کے فیصلے فرما دے، اور اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اپنے والدین کی فرما برداری کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزتیں ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔